اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد فقال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام انی احب ان یتعذر الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم مومنین کرام، جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے، اور جس میں امام کی سیرت کا ایک پہلو کہ جس کے اوپر مختصر گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ موضوع ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی جس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس موضوع کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جاننا بھی چاہتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی معیشت، ان کا کمانا، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت بڑا موقع ملا باقی تمام ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہٹ کے، جو ایک سنہری موقع امام صادق علیہ السلام کو میسر ہوا کہ جس میں انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی، علم دین کو پھیلایا، بہت سارے ان کے شاگردان دنیا کے ہر قسم کے علم میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس اگر پہلو کے اوپر غور سے دیکھیں کہ امام علیہ السلام اپنے لیے کیا کماتے تھے، کیسے کماتے تھے، ان کی جاب کیا تھی، وہ کس طریقے سے کماتے تھے، اس حوالے سے ہم آج کی اس مختصر گفتگو میں امام کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کتاب حدیث کی الکافی، وہاں سے میں نے 2-3 احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ ان احادیث کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سب امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو اس ٹاپک کے حوالے سے کہ انسان کے لیے جاب کرنا، انسان کے لیے کمانا، اہل و عیال کے لیے کمانا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جمیل بن صالح ہیں ابی عمر الشیبانی سے روایت کرتے ہیں کہ قال رأیت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام وبیدہ مسحات وعلیہ ازار غلیظ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، اور ان کے جسم پہ سخت قسم کا لباس تھا جو انہوں نے باندھ رکھا تھا، کمر سے باندھ رکھا تھا، اور وہ کھود رہے تھے، کسی باغ میں کام کر رہے تھے، اور ان کی حالت کیا تھی کہ یتصاب والعرق یتصاب عن ظہرہ، کہ پسینہ ان کی کمر سے بہہ رہا تھا، بالکل پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ اب جب اس راوی نے، اس صحابی نے اپنے امام کو دیکھا کہ امام بہت زیادہ مشقت میں ہیں، بہت زیادہ تکلیف اور اذیت اٹھا رہے ہیں، تو فوراً امام کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے فقلت جعلت فداک، اے مولا میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، اعطنی اکفیکا، یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے، میں آپ کا کام کیے دیتا ہوں۔ فقال علی، تو امام علیہ السلام نے ایک وہاں پہ جملہ فرمایا کہ جس جملے پہ ہم سب نے غور کرنا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انی احب ان یتعذر رجل، کہ میں صادق آل محمد امام جعفر صادق احب، اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ ان یتعذر رجل، کہ ایک بندہ اذیت کو برداشت کرے۔ اچھا، کون سی اذیت؟ بحر الشمس، سے سورج کی تپش کی اذیت، کہ جب سورج بالکل جو ہے وہ آسمان پہ ہو، شدید قسم کی گرمی ہو، اس گرمی میں انسان بلکہ یہاں پہ نہیں کہا، مولانا نے فرمایا کہ ایک مرد اذیت کو برداشت کرے، اور مقصد کیا ہو؟ فی طلب المعیشت، کہ وہ معیشت کما رہا ہو، وہ گھر والوں کا خرچہ کما رہا ہو، اخراجات کے سلسلے میں، کمانے کے سلسلے میں وہ اذیت کو برداشت کرے، یہ مجھ صادق آل محمد کو بہت زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو 2 بہت ہی اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات تو واضح ہے کہ خود راوی نے حالات بتائے کہ سورج کی گرمی میں امام کے یہ حالات تھے کہ پسینہ بہہ رہا تھا، اور اس کے بعد ایک عجیب فکر ہے اس میں کہ جب اس راوی نے، صحابی نے امام سے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے، میں آپ کا کام کیے دیتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے اس کو بیلچہ نہیں دیا،
بلکہ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں خود پسند کرتا ہوں کہ ایک انسان معیشت کے سلسلے میں خود اذیت اٹھائے۔ اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کا اس دور میں کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، ظاہری بات ہے بہت بڑی یونیورسٹی چلا رہے تھے، بہت بڑے ادارے کو چلا رہے تھے، بہت زیادہ ان کے شاگردان تھے، لوگ ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود امام جو ہے وہ اپنا کام اس کے حوالے نہیں کرتے۔ اگر ہم اسی کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور خود کو دیکھیں کہ فرض کریں اگر معاشرے میں ہماری حیثیت بن جاتی ہے اور ہم معاشرے میں فرض کریں بڑے ٹیچر شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ سیاسی والے سے شمار ہوتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کریں گے کہ اپنا کام کسی اور کو دے دیں، یا ہم سیرت امام صادق پہ عمل کریں گے اور اپنا کام کسی کے حوالے نہیں کریں گے؟ تو یہ وہ پہلا نقطہ ہے کہ انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرا ایک سبق اس حدیث میں ہمارے سامنے پوشیدہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ یہ بات پسند ہے کہ ایک مرد اپنی معیشت کے سلسلے میں، اپنی روزی کمانے کے سلسلے میں سورج کی گرمی کو برداشت کرے اور تکلیف اٹھائے، یعنی پین اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، یہ مجھے پسند ہے۔ اب یہاں پہ اس سوچ جو ہمارے ایک معاشرے میں سوچ ہے، ہمارے معاشرے میں کیا سوچ ہے کہ اگر ایک انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے یا اس کی معاشرے میں ایک حیثیت ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے روزی کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ایسی جاب ملے کہ بس کرسی ہو، میز ہو، باقی جو ہے وہ کوئی تکلیف کا وہاں پہ سسٹم نہ ہو، بس مجھے دستخط کرنے ہوں اور آسانی سے میں کیا کروں، اپنی روزی کما لوں۔ لیکن امام علیہ السلام اپنے اس جملے سے اس سوچ کو مکمل طور پہ ختم فرما رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں فرما رہے، بلکہ امام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں کس بات کو پسند کرتا ہوں، تو امام فرما رہے ہیں نہیں، مجھے جو بات پسند ہے کہ انسان معیشت کے سلسلے میں تکلیف کو اٹھائے، اذیت کو برداشت کرے، یہ مجھے پسند ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بہت ہی کلیئر اور بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی کام کے سلسلے میں، ایون جو مزدوری کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شرم کیا نہیں کرنا چاہیے، الٹا اس چیز کو پسند کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ کا کیا معیار ہے اور امام صادق علیہ السلام کی سوچ کا کیا معیار ہے، تو ظاہری بات ہے ہم لوگ تو ناقص ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ہماری سوچ کی کیا حیثیت۔ ہم یہی دیکھیں کہ ہمارا امام کیا سوچتا ہے، ہمارے امام کو کیا چیز پسند ہے۔ تو اگر امام کو یہ چیز پسند ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ طلب معیشت کے لیے نکلے، اذیت کو برداشت کرے، سورج کی گرمی کو برداشت کرے، یہ جب امام کو پسند ہے تو یقیناً یہ چیز ہمیں پسند ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہیں کہ بھی جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ غلط کام نہیں کر رہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے ہٹ کے جو ہے وہ بیسے شرم بن گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی خاندان والوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ کیا امام علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا، یعنی انہیں ہنر نہیں آتا تھا، تو امام علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ سوچیں ہم، تو یہ یعنی ہماری خود معرفت میں سوال آئے گا کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر قسم کا علم موجود ہے، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہنر ہو، پیشہ ہو، جو بھی وہ کام کرنا چاہیں اس کا علم باقی دنیا کے تمام افراد سے ان کے پاس بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی وجہ سے جب اگر آپ امام کے شاگردان کی لسٹ نکالیں تو ان اسٹوڈنٹس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سائنسدان ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کیمیا پہ زیادہ کام کیا ہے، تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر امام چاہتے تو اپنے اس علم کی بلبوتی کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں تو مزدوری نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میرے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا میرے پاس علم ہے، میں اگر اچھی اچھی چیزیں بنانا شروع کر دوں، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، امام علیہ السلام نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ امام نے خود پریکٹیکل مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد جن لوگوں نے اعتراض کیے ان کا بھی کیا ہے جواب دیا امام نے فرمایا کہ نہیں یہ کام پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث میں اسی سلسلے میں نقل کر دوں کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام کسی جو ہے وہ، یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام کام کر رہے تھے اسی گرمی میں، تو ایک راوی آ کے کہتا ہے، وہ اس کے سوال کرنے کا انداز کچھ اور ہے، وہ کہتا ہے کہ جعلت فداک حالک عند اللہ عز وجل وقرابتک من رسول اللہ وانت تجہد لنفسک فی مثل هذا اليوم،
ٹھیک ہے، اس نے 2-3 چیزیں رکھی امام کے سامنے. پہلے تو کہا کہ امام میں آپ پہ قربان جاؤں. پھر فرمایا کہ آپ کی یہ حالت بن گئی ہے کہ آپ مزدوری کر رہے ہیں، جبکہ جو آپ کا قرابت ہے اور رسول خدا سے جو آپ کی رشتہ داری ہے وہ تو بہت بلند ہے. آپ فرزند رسول ہیں اور ہم تمام مسلمانوں میں آپ کی ایک خاص حیثیت ہے، آپ کا خاص مقام ہے. اس حیثیت اور مقام کے باوجود آپ اس قسم کی سخت گرمی میں کام کر رہے ہیں. یعنی اعتراض کرنے والے اس چیز کو درک کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یعنی اسے بھی بات اچھی نہیں لگ رہی. ظاہری بات ہے، اگر ہم بھی آج دیکھیں کہ ہمارا اگر کوئی استاد ہے یا علاقے کا پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہے فرض کریں، اگر وہ اس طرح کی مزدوری کر رہا ہو تو ہم سب جو ہے وہ تعجب کریں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ اتنا جو ہے وہ پڑھے لکھے جو ہیں وہ لوگ ہو گئے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، یہ بھی مزدوری کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اس نے بھی امام پہ اعتراض کیا کہ آپ کی جو ہے وہ اتنی رشتہ داری ہے رسول خدا کے ساتھ، آپ کا ایک مقام ہے، پھر بھی آپ مزدوری فرما رہے ہیں. تو پھر امام علیہ السلام نے اس سے یہ جواب دیا تھا کہ یا عبد الاعلی خرجت فی طلب الرزق لاستغنی عن مثلک، کہ میں طلب رزق میں اس وجہ سے نکلا ہوں تاکہ تم جیسے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں. یعنی اگر اس حدیث میں غور کریں تو ایک تو امام نے یہ سبق دیا کہ بے شک تم اتنا کماؤ کہ پھر تمہیں یہ حاجت پیش نہ آئے کہ تم لوگوں سے سوال کرو، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ. اور ساتھ اس سوچ کو بھی توڑ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کمانے کا جو کام ہے وہ بہت بڑا ہو، نہیں، مزدوری جیسا کام بھی ہے تو یہ بھی امام علیہ السلام کو پسند ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی معاشرے میں حیثیت بہت بلند ہو، لیکن مزدوری وغیرہ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ مزدوری کرنا خود امام کو پسند ہے، ہمارے چھٹے امام کو پسند ہے، اور وہ اس میں بہت زیادہ کمال، بہت زیادہ مرتبہ اور بہت زیادہ ثواب دیکھتے ہیں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنے اماموں کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد.